میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آواز حق کے ساتھ میں ہوں شاکر انور زیب، اور آج ایک دفعہ پھر سے ایک نئے موضوع کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے، میں آج اپنے گاؤں میں موجود ہوں، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو ملوانے والا ہوں حافظ اسد سے۔ حافظ اسد ایک نعت خواں ہیں، اور ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں، وہ ایک نابینا ہے، آنکھوں سے محروم ہے۔ انہوں نے بہت ہی کم عرصے میں قرآن مجید بھی حفظ کیا ہے۔ آج ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کتنی عمر میں جو ہے نا قرآن مجید حفظ کیا، اور وہ کہاں کہاں جا کے جو ہے نا نعت پڑھتے ہیں۔ آئیں ان سے حافظ اسد سے بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت حافظ اسد موجود ہیں، آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ جی حافظ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ اور حافظ صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ نے قرآن مجید حفظ کیا، آپ بغیر دیکھے کتنے عرصے میں آپ نے قرآن مجید حفظ کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے پاس تشریف لائے۔ جزاک اللہ۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے 3.5 سال کی مدت میں حفظ مکمل کیا، اور اب الحمدللہ میں جامعہ حسینیہ شنکیاری میں حضرت پیر محمود الحسن شاہ صاحب کے زیر نگرانی کتاب کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ حافظ صاحب، آپ نے اس 3 سال کے دوران آپ کو کسی مشکلات کا سامنا ہوا؟ کسی نے آپ کو سپورٹ کیا ہے اس آپ کے قرآن مجید حفظ کرنے میں؟ جی یہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے جب میں نیا مدرسے میں گیا تو میرے پاس کوئی ایسی سہولت موجود نہیں تھی۔ تقریباً 4 سے 5 پارے میں نے ایک 2 آیات کے ذریعے میں نے حفظ کیے۔ اس کے بعد الحمدللہ تعالی میرے ایک بہت ہی اچھے دوست جو کہ راولپنڈی ہائی سیکنڈری اسکول فار دا بلائنڈ میں زیر تعلیم تھے اس ٹائم، اور ان سے میں نے بریل سسٹم قرآن پاک لیا، جو کہ ہم انگل لگا کے وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو اس طرح کا قرآن پاک مجھے ملا۔ اس کے بعد الحمدللہ میرے حفظ کرنے میں تھوڑی سی تیزی آئی، اور 3.5 سال کی مدت میں اس کی مدت سے الحمدللہ ہم نے مکمل کیا اس کو۔ اچھا، اس قرآن مجید میں مطلب الگ الگ سے لکھا ہوا ہوتا ہے؟ ہمارے جو قرآن مجید جس طرح سے عام لوگ پڑھتے ہیں قرآن مجید، عام لوگ اس طرح کا قرآن مجید ہوتا ہے، یا پھر اس میں کچھ مختلف ہوتے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلاں آیت میں فلاں لکھا ہوا ہے، فلاں سب لکھا ہوا ہے؟ نہیں، اصل میں آپ کا جو قرآن پاک ہوتا ہے اس سے ہمارا تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے جو قرآن پاک ہوتا ہے اس کے ابھرے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، اوپر نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، ان کو ہم ڈاٹس کہتے ہیں، انگلش میں ڈاٹس ہوتے ہیں، اور وہ ہم ان پہ جب انگل لگاتے ہیں تو وہ ہم کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ زبر زیر اور پیش، اور اس طرح پھر انشاءاللہ ہم قرآن پاک حفظ بھی کرتے ہیں۔ اور جہاں پر ہم نے اسکول پڑھا ہے وہاں پہ بھی ہم کو ٹریننگ دی گئی تھی اسی طرح کتب کی، وہاں پہ کتابیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں، اور ٹیچرز بھی بلائنڈ ہوتے ہیں وہاں۔ اچھا حافظ صاحب، مجھے بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ سے فیس بک یوٹیوب پہ ہم آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، کافی دور تک آپ جاتے ہیں نعت پڑھنے۔ آج تک آپ کو سب سے زیادہ مزہ کس جگہ پہ آیا نعت پڑھ کے؟ جی میں سب سے زیادہ جو اب بھی میں کبھی کبھی یاد کرتا ہوں، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ الحمدللہ اس وقت کی محفل آج بھی میرے دل میں موجود ہے۔ حویلیہ میں ایک جگہ پہ، ابھی اس گاؤں کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، وہاں پہ ایک محفل تھی رمضان کی نسبت سے، ختم قرآن کی نسبت سے وہاں پہ محفل تھی، وہاں پہ مجھے بہت مزہ آیا تھا۔ اچھا حافظ صاحب، مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آپ نعت پڑھنے جاتے ہیں وہاں سے آپ کو کچھ مدد بھی ملتی ہے اس کی، یا پھر آپ نعت پڑھتے ہیں لوگ جو بلاتا ہے وہ مدد کرتے ہیں، یا پھر لوگ جو محفل میں ہوتے ہیں وہ آپ کی کوئی مدد وغیرہ کرتے ہیں؟ سر یہ جو ہوتا ہے، یہ مساجد میں اکثر ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ مجمع ہی ہوتا ہے جو حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ باقی تو الحمدللہ میرے تو جو جاننے والے الحمدللہ بہت ہیں، وہ بھی میری مدد کر دیتے ہیں، باقاعدہ ان کی طرف سے مجھے ڈیمانڈز بھی ہوتی ہیں، تو پھر میں اس حساب سے جاتا ہوں، اور مجمع بھی مدد کرتا ہے اور وہ لوگ بھی۔ آپ نے ماشاءاللہ سے بہت کم عمری میں جو ہے نا حفظ قرآن بھی ہیں، بہت کم عمر میں، اور آپ نعت بھی ماشاءاللہ سے اچھی پڑھتے ہیں۔ آپ کا جو بات ہے، انداز گفتگو ہے، وہ ماشاءاللہ سے بہت اعلیٰ ہے۔ آپ نے کس کو دیکھ کے یہ لہجہ اپنایا ہے، یا پھر یہ آپ کا اپنا لہجہ ہے؟ کسی کو دیکھ کے اپنایا ہے، یا پھر یہ جو ہے اپنا لہجہ ہے؟ نہیں جی، یہ الحمدللہ ہمارے بہت ہی پیارے استاد محترم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام نصیب فرمائے، عارف کشمیری شہید صاحب، جو کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کو خراج تحسین پیش کروں، کہ الحمدللہ میرے بولنے کا یا اس طرح سب کسی چیز کا انداز مجھے انہوں نے جس قدر سکھایا، اور میرے ساتھ انہوں نے جو محنت کی ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے بنایا ہے۔
اور میں نے انہی کو دیکھ کے یہ لہجہ استعمال کیا ہے۔ اچھا حافظ صاحب، آپ ماشاءاللہ سے نعت بہت اچھی پڑھتے ہیں، کوئی پسندیدہ نعت اگر ہمارے ناظرین کو اگر کوئی سنانا چاہیں آپ تو؟ جی، میں عارف کشمیری صاحب ہی کا کلام میں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ آپ نے جب سے نوازا ہے مجھے میرے خدا، آپ نے جب سے نوازا ہے مجھے میرے خدا، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ زبردست۔ حافظ صاحب، لاسٹ میں ہمارے جو ناظرین ہیں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں انہیں؟ جی، میں اپنے ناظرین کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ ہے، یہ ٹیلنٹ بھی اللہ کی طرف سے ایک عطا کردہ نعمت ہے، تو میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی ان کے اندر ٹیلنٹ ہو وہ اس ٹیلنٹ کو جو ہے وہ شائع کریں، فیمس کریں، شو کریں، اپنے اندر اجاگر کریں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہی ٹیلنٹ اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ ہمارے لیے آگے بڑھنے کا سبب بن سکتا ہے۔ آخر میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ناظرین کا بھی کہ جو اس وقت ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا تھا، اور یہ جو جیسا کہ حافظ صاحب نے بتایا کہ آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ آپ شو کریں، جب تک کہ آپ اس کو شو نہیں کریں گے تب تک آپ آگے بڑھ نہیں سکیں گے۔ ناظرین، اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ شاکر احمد زیب کو، انشاءاللہ اگلی بار بھی کسی نئے مہمان کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔